لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے، مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں۔ میرے عزیزوں تھوڑا انتظار کرو، اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا، آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں آپ موجود ہیں، آگے بڑھو، ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں، لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم اور ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے تو میں آج بیل کی پونچھ پکڑ کر کھیتی باڑی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسان بن جائے، سب کا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا جمع کرنا ہے، دنیا جمع کرنا ہے، اور اس دنیا جمع کرنے کے چکر میں اس کی پوری عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ حسرت پوری نہیں ہوتی، وہ حسرت پوری نہیں ہو پاتی۔ جتنی چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تو حاصل ہو چکا تھا، لیکن اس سے زیادہ کی طلب میں ہم بھاگتے ہی رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر نہ بنائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، سب کریں، لیکن کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی کمائی میں اور اس کی طلب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دین چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے اس میں کمی آ جائے۔ یاد ہے آپ کو ایک حدیث پاک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ستاتا کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، مگر اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، اور دنیا سمیٹتے سمیٹتے تم اللہ اس کے رسول کو بھول جاؤ گے۔ آج وہ حالات ہیں میرے عزیزوں، سب کے وہی حالات ہیں۔ اکثر کی بات میں کہہ رہا ہوں، میں جب بھی کوئی گفتگو کروں تو اس کو میری فضیلت بیان کرنے پر محمول نہ کریں کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں ان حالات کو بھی ہم دیکھ کر کیا ہے کہ اندر جانے کے بعد ایک چیز دماغ میں گونجتی تھی، کیا بتلاؤں میں نے کیا کیا دیکھا، کھوٹا سکہ چلتے دیکھا، الٹی گنگا بہتے دیکھا، چھوٹے چھوٹوں کی بات تو چھوڑو، بڑے بڑوں کو ننگا دیکھا، اور حالات تو وہاں کے ایسے یہ ساری چیزیں سکھا دیتی ہیں۔ اور پھر اس بات کا خیال آتا ہے کہ امت آج کن مسائل میں گھری ہوئی ہے، جبکہ طوفان اندر انتظار میں ہے تباہی کے لیے۔ ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے پھر ڈر لگتا ہے۔ علماء کے مسائل، پیران اعظام کے مسائل، جماعتوں کے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، مسجدوں کے مسائل، لیکن جبکہ دشمن نے کہاں سے کہاں تک تمہارے لیے منصوبے بنائے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ پھر وہ محاورہ ہے یا تاریخ ہے مجھے پتا نہیں، لیکن ایک بات لگتی ہے کہ بغداد پر ہلاکو جب حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت سنا کہ علماء چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بحث مباحثے میں مبتلا تھے، جبکہ قوم کو انہیں اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے تھا کہ ایک ظالم قوم تم پر حملہ آور ہے، اس کے مقابلے کے لیے کھڑے رہو۔ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، چھوٹے مسائل کو درکنار ایک جگہ رکھو۔ امت مصطفیٰ آج جس قسم پرسی کی حالت میں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہیں تو پھر تمہاری عزت کہاں خاک میں رہنے والی ہے؟ ہماری اپنی عزت کی بچانے کی کیا فکر کرنی ہے آپ کو؟ پوری دنیا کا حال یہ ہے۔ پہلے تو ایک مسلمان کی بات میں آپ کو بتاؤں، فرانس جیسا پاورفل ملک، بہت ہی مضبوط کنٹری، 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں وہ کوئی گھناؤنی یا گستاخانہ انداز کی فلم ریلیز کرنا چاہتے تھے، یا پھر کسی طرح سے مذاق مسخرے والے کام کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور اس بات کو وہ اپنی آزادی رائے اور اپنی خیال کی آزادی کو بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں سلطان عبد الحمید تھے، اور ترکی کے وہ آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید، صرف انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا فرانس کو
کہ باز آ جاؤ یہ تمام چیزیں کرنے سے، ورنہ پوری دنیا لا کر میں تمہارے سر پہ پھوڑ دوں گا. صرف اتنا جملہ تھا. میرے عزیزو، آج تک وہ نہ فلم ریلیز ہوئی اور نہ ہی فرانس اس چیز پر آیا. لیکن اب تو حالات بدل گئے. اب تو حالات ایسے بدلے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہم موجود ہیں. اور پھر اسلامی ممالک کے نام پر پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ 57 ممالک اسلامی کہلاتے ہیں. لیکن کس کو فکر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر جب حملے ہوتے ہیں؟ اور یہ تمام حالات جب اپنا درد کا میں اظہار کرتا ہوں تو پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں. میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ قوم اصل مسائل کو سمجھے. جو اصل مسائل ہیں ان کو سمجھو. فرض کو دیکھو، نفل کی طرف نہیں. پہلے تم پر جو فرض ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آج قوم کی بکھراؤ کو بھی دیکھتا ہوں تو ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ. پھر پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ولکتابہ ولرسولہ وللائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں یا ان کے حاکم ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھائی کا ارادہ کرنا، بھلائی کا ارادہ کرنا، اسی کا نام دین ہے. دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ لگا کر کے آپ کو بیان فرمایا. اور آج میں اس میں سے ایک ٹکڑا ہی اگر بیان کروں کہ الدین النصیحہ لائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے. اور آج میرے عزیزو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اجتماعی طور پر سب دیکھیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے، امت کا کام کس میں ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کا خیال نہیں کیا، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی صبح ایسی ہوتی ہیں جو تم صبح اٹھ کر کے سوچتے ہو کہ امت کا کیا ہونا ہے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے میری امت کا خیال نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، ہر ایک کو ایک درد ستاتا ہے کہ کل کیا کھاؤں گا، کل کیا پہنوں گا، میرا گھر کیسے بنے گا، میری جاب کیسے لگے گی. لیکن ان غربائے امت کے لیے کون سوچتا ہے جو کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی دل کے اندر نرمی آتی ہے؟ اگر تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ نرمی اور یہ رحم ہوتا تو میرے عزیزو حالات ایسے نہیں ہوتے تھے، حالات ایسے نہیں ہوتے. صحابہ اکرام میں سے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا دین آج جس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں کتنا بکھر گیا. سچ کہا تھا حالی نے کہ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. آج دین اسلام کو ہم نے اجنبی بنا کر رکھا ہے، ہمارے گھروں میں ہی نہیں ہے، ہماری ذات پر نہیں ہے. ہم تو پھر دوسرے کو کیا تانا دیں گے؟ آپ اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اب اسلام کی حقانیت کو بلند و بالا انداز میں بیان کرتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں. تمہیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اگر اسلام کو اتنا ہی پسند کرتے ہو تو اپنی بیویوں پر کیوں نہیں اسلام پسند کرتے؟ اپنی بچیوں پر، اپنے گھر والوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ انہیں بے پردہ باہر جب گھمایا جاتا ہے تب اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟
یہ شادی ہال میں کبھی جا کر دیکھیں, یہ پارٹیوں میں جا کر دیکھیں, اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں مسلمانوں کا جم غفیر ہے. میرے عزیزو, ایک حدیث عرض کرتا ہوں, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور عادل کے وہ بادشاہ ہیں. بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا عدالت میں, کہا گیا کہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے. تو جو قرض خواہ تھے وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی مدینے کا تو ہے نہیں, لیکن میں نے اس کو پیسے دیے تھے, یہ واپس نہیں لوٹاتا اور آئیں کائیں کرتا رہتا ہے, بہانے بناتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے کہا, اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا, تم اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے, میں جاؤں گا اور لا کر کے واپس اس کی رقم ادا کر دوں گا جو مجھ سے تقاضا کر رہے. حضرت عمر نے کہا کہ تو جائے گا یہاں سے چھوڑ کر اور واپس آئے گا نہیں آئے گا, اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی ہے تیری جو ضمانت لے گا یہاں پر؟ کورٹ بھی جب ہمیں بیل لیتی ہے تو ایک ضامن کھڑا کرتی ہے کہ اس کی ضمانت کون لیتا ہے. تو یہ تو پرانا دستور ہے. آپ نے پوچھا کوئی ہے تیری ضمانت لے گا؟ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے. اس نے مجمع میں دیکھا کوئی اس کی پہچان والا تو ہے نہیں. تھا تو یہ مسلمان, لیکن اس کے گہرے تعلقات کسی سے ہے نہیں. نظر ڈالا, اس نے کہا میں کسی کو پہچانتا نہیں اس میں سے, اور کون میری ضمانت لے گا؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, سب تو جانتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے اور بھاگ گیا تو آئے گا نہیں. لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. کہا تم جانتے ہو اس کو؟ کہا جانتا تو نہیں, اتنا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے. کہا کہ اگر یہ واپس 2 دن کے اندر نہیں آیا تو ابو دردہ نے کہا امیر المومنین آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں, میں اس کی جگہ پر قید میں چلا جاؤں گا. تو آپ نے لکھوا دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا, جاؤ 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے, لوٹ آ جاؤ. وہ چلا گیا. لوگوں میں تو یہی مشہور تھا, ایک بار جو چھوٹ گیا وہ عدالت سے واپس کہاں آتا ہے, کب وہ کسی کے شکنجے میں آئے گا. 2 دن کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی, وہ آیا نہیں. مغرب کا وقت تھا, اس سے پہلے امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ ابو دردہ سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے. جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے. عدالت پھر سے لگی. قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے, اور حضرت ابو دردہ کو لایا گیا, کہا کہ میں تیار ہوں. وہ نہیں آیا, لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا, مال بھی لے کر کے آیا, اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, راستہ ایسا تھا ویسا تھا, لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی یہ امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جس کا قرض ہے, جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو. اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں, تو کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں, جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا, جاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا تو چاہتا تو بھاگ جاتا, تو چھوڑ کر چلا جاتا, واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا, تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا, واپس کیوں آیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے, تھوڑی سی رقم ضرور تھی, میں بچا کر کے چلا جاتا, لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں, کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میں واپس لوٹ آیا, میرے لیے دنیا حقیر ہے, میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے. امیر المومنین نے ابو دردہ سے پوچھا کہ اے ابو دردہ
तुम एक अजनबी शख्स की जमानत लेने को तैयार हो गए, तुम्हारे अंदर क्या जज्बा आ गया ऐसा? अबू दरदा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने देखा यहां पर हालात ऐसे कि उसको पहचानने वाला कोई नहीं, और अगर हम में से कोई भी नहीं उठता तो ये शख्स और इसके बाद आने वाली कौम ये कहती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मदद करने का जज्बा खत्म हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में मदद करने का जज्बा चला गया। कोई अगर ये ताना मारता, इसीलिए मैं खड़ा हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि मैं कैद में चला जाता, लेकिन मेरे नबी की जात पर कोई उंगली तो नहीं उठा सकता। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उस सहाबी से पूछा, तुमने कर्जा माफ क्यों कर दिया? और अदालत में मुकदमा किया था, माफ करना था तो पहले कर देते। आपने कहा कि मैं इसको पहले पहचानता नहीं था, लेकिन ये जब 2 दिन का मौका लेकर गया भी और वापस लौट आया भी, तो अमीरुल मोमिनीन, मेरा तो यह हक बनता है कि मैं उस मुसलमान का कर्ज माफ कर दूं, इसलिए कि मेरे दिल में भी यह ख्याल आया कि अगर मैं माफ ना करता तो कल को दुनिया यह कहती कि रसूलुल्लाह के गुलामों में माफ करने का जज्बा भी चला गया। यह है पूरा दीन, यह है पूरा दीन। एक दूसरे को माफ करने का जज्बा, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा और वादे को मुकम्मल करने का जज्बा, ये कुल मिलाकर के दीन बनता है। अजीजान गिराम वकार, आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारे दरमियान नफरतों की दीवारें खड़ी हैं, एक दूसरे को सलाम करने से भी कतराते हैं, जबकि मस्जिद की सफों में शाने से शाना लगाकर खड़े होते हैं। फिर वो कौन सा जज्बा है जो मर गया है या खत्म होने को आ गया है? जिंदा करो। हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है जहां हमारी जान जा रही हो, लेकिन मेरे पड़ोस में कोई प्यासा हो तो हम पानी ना पीकर उसे पानी पिला देते हैं। हमारी ये तारीख रही है कि नहीं रही है? सहाबा इकराम की ये तारीख है। मदीने तैयबा को जाकर देख लेना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस पाक जिंदगी में ऐसा भी था कि एक सहाबी के घर गोश्त का तोहफा आया, भुना हुआ गोश्त था, किसी ने दिया, उन्होंने ये सोच करके बगल में दे दिया, मुझसे ज्यादा भूखे मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी ने ये सोचा मुझसे ज्यादा मेरा पड़ोसी भूखा है। वो गोश्त की भुनी हुई सिरी बकरी की मदीने में एक रात में सब घरों में घूमती घूमती उसी पहले सहाबी के घर आ गई। हर एक को ये ख्याल था मुझसे ज्यादा हक उसका है, हर एक को ये ख्याल था मुझसे ज्यादा उसका हक है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज जो हालात है वो बहुत बदले हुए लगते हैं, बहुत बदले हुए लगते हैं कि हर एक को यह लगता है सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं, मुझ पर ही रहम होना चाहिए, मेरी मदद होनी चाहिए, दूसरे की हो या ना हो। ये तमाम बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अइम्मतुल मुस्लिमीन और आम्मतिहिम, जो हदीस पाक में आया है, मुसलमानों के इमाम, मुसलमानों के लीडर, इनके बारे में खैर खाही करना यह भी दीन है। और आज तो जिन हालात को देख रहे हैं हम, इलेक्शन का माहौल है, हर एक की नजर लोगों के सिर्फ वोट पर लगी हुई है, और फिर उसके बाद पता नहीं 5 साल तक तो ढूंढते रहो, पता भी नहीं मिलता। लेकिन इन हालात में मुसलमानों को ये चाहिए कि वो अपने हक के राय दही का पूरा इस्तेमाल करें। तुम्हारे कुछ हुकूक होते हैं, तुम्हारे भी कुछ मुतालबे होने चाहिए। हर कौम आज वोट देने से पहले अपने मुतालबे रखती है कि हमारे मोहल्ला बड़ा खस्ता हाल है, इसके गटर बना दो, इसके फला कर दो, बिजली पानी सही कर दो। ये जरूरियात जिंदगी के मुतालबे तो रखती ही है। मुसलमानों के मुतालबे कहां चले गए? हमारे हुकूक के बारे में कभी बात क्यों नहीं रखी जाती? इसीलिए मेरे अजीजों, मेरा मिशन तो सिर्फ इतना है, हमारा लीडर वही है जो नामूसे रिसालत के लिए खड़ा रहता है। हम उसको लीडर भी मानते हैं जो मेरे पाका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए खड़ा रहे। इसलिए कि मेरे अजीजों, हमारा पूरा ईमान यही है, हमारा पूरा ईमान यही है। और आपको पता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अजमत के लिए खड़े हो गए तो दुनिया यूं ही संवर जाएगी।
آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں, بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہمارے گھر بار کے, ڈرینیج کے, روڈ کے, لائٹ کے, پانی کے, بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل, جاب لیس نوجوانوں کے مسائل, بہت ساری چیزیں ہیں. کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے, ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات, عورتوں میں بے حیائی, نوجوانوں میں نشہ کی عادت, یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی. وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے, اٹلی گئے, جرمن گئے, اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی, اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا, میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے, کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے, فزکس ہے, جغرافی ہے, آسٹرونومی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. کس چیز میں اتارا جائے. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا, آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی, کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات, بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا, لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا, اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب, اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں, لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا, دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو, وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا, کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا, تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا, مار توڑ, اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا, اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ, وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے, کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا, آ کر کے ملاقات لیا, اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں, کب نکلوں گا میں. کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی, یہ منڈے کو رکھا ہے, ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں, اے منڈے تو میرا ہو گیا, میں جا رہا ہوں. میرے باپ نے کہا ہے منڈے آتا, ٹیوزڈے آتا, وینسڈے آتا, سب چلا جاتا, ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے, باپ بھی نہیں آتا, بھائی بھی نہیں آتا, اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا, پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا, پھر ہنگامہ کرتا, پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو. باپ آتا, بیٹا کوئی بات نہیں, کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں. کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے, گھر والے ہی رکھتے ہیں. باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو, دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو. دوسری بار آیا, کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں. کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے, وکیل جو ہے ملا نہیں تھا, اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر, اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا, اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا,
اور سب قیدیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے، اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی. لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، یہ نارمل لائف ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی، چوتھی پانچویں مرتبہ ہوگی بات ہے. وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا، ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں، ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا، کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ چیخ کر کے کہا، گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں، ایک بات میری سن لو، خدا جس دن میرا لکھ دے، جس دن لکھ دے، اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو. ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی، اس بار ضمانت ہو جائے گی، اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا اور اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے. تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے، جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی. اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی. وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مال دولت، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی. میرے عزیزو، بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا. میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا، پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں. تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی، پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں. سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے. بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسلام زندہ ہوتا ہے، بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے. مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، ابھی بھی ہے. آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے. ہم نے کہا میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہو، مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے، پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے، شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے، وہ تو جانور ہے، ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری فطرت کیا ختم ہوگی؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، حق بات بولنا میری فطرت
ہے اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے. اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی رہے اس کے بعد نکالیں ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی. عزیزان گرامی وقار، حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے. 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے. نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا، نہ حوصلہ ختم ہوا. ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا، جیل میں انتقال ہو گیا اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی. ہاں، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا، ذہن میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھا تھا، آزاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر ہے. لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی باہر آتی تب بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا جو بات ہمیں کہنی تھی وہ ہم کہہ چکے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو بچوں تک یہ محفوظ بھی کرائے گا. اور مجھے تو باہر کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں. لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی کہتے ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے. جیل میں آپ ہیں، فون کرو تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے. پھر دل میں یہ احساس ہوتا تھا. اور جیل میں بھی دیکھتا ایک ایسا بھی لڑکا تھا چین سنیپر، چین کھینچتا اور چوری کرتا واپس آتا، لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا، ایسا ڈھیٹ میدان میں کھڑے ہو جائے، سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے جاتا، صرف اتنی بول کر کے جانا اس کی عادت سی ہو گئی تھی. ہم دیکھتے رہے باہر بھی یہی منظر ہے، اندر بھی یہی منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو، ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں، تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں، اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں. بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے، 9 مہینے کے بعد سن رہے تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں. اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں، سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو، اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے گلے میں پٹے ڈلوا کر کے ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں، ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو، ان حکام ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو، میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزوں، اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد، ہمارا مشن صرف اتنا ہے، کسی کی جے بجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی
جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے، ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے، تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے، مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں۔ میرے عزیزوں تھوڑا انتظار کرو، اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا، آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں آپ موجود ہیں، آگے بڑھو، ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں، لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم اور ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے، تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں، الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے، الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے، ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو سیاسی لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرا کہیں یہ مقصد نہیں ہے، کہیں یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے جو کرسی دی ہے نا، وہ بہت بڑی کرسی ہے۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پاس ہے وہ الیکشن سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، رب کے سلیکشن سے ملا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام کافی ہے، لیکن ان سیاسی حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق اسی لیے ہے کہ آپ آواز بلندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو اور سسٹم میں آپ بیٹھ کر کے اپنی قوم، ملک، سب کی فلاح و بہبودی کی بات کر سکتے ہو، اس لیے ہم کھڑے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ آپ 500,000 روپے دے دیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ ہمارا گھر، گاڑی، بنگلہ خرید کر کے کچھ دے دیں گے۔ عزیزان گرامی اوقات، میرے آنے کے بعد سے لے کر آج تک، ابھی تک مہینہ نہیں گزرا ہوگا، لیکن میں نے حالات اتنے دیکھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے راتوں رات مجھے دولہا بنا دے۔ بہت سارے معاملات ایسے دیکھے، اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا، آج کا یہ میرا پیغام ہے کہ ہمارا مشن ناموس رسالت ہے، ہمارا مشن تحفظ ناموس رسالت ہے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں، لیکن خالص سیاست کے لیے، خالص ووٹنگ کے لیے، خالص الیکشن کے پرچار کے لیے مجھ جیسے کا نام استعمال نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا پیغام بھی ہے۔ آپ کے لیے پوری زندگی ہم کھڑے ہیں، صرف الیکشن کے لیے اس عظیم مشن کو اور اس مقدس مشن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔